لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صدق اللہ العظیم. محترم معزز پردہ نشین خواتین، دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو مسلمان بنایا. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مانے، اللہ کے رسول کی مانے. اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کے رسول کو بھی ماننا ہے، اور اللہ کی بھی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ماننی ہے. کوئی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. اسی طرح کوئی رسول کو مانتا ہے، رسول کی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. جیسے آج کا دن 12 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول کو ہم سب حضور علیہ السلام کو ماننے والے کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات وہ لوگ جو سب سے پہلے حضور کو ماننے والے ہیں، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، مہاجرین کہتے ہیں، انصار کہتے ہیں، صدیقی کہتے ہیں، فاروقی کہتے ہیں، عثمانی کہتے ہیں، علوی کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے. اللہ کو ماننے والا کیا کرے گا 12 ربیع الاول کو؟ نبی کو ماننے والا کیا کرے گا 12 ربیع الاول کو؟ انہوں نے بتایا. جب ہم نے پوچھا ہاں بتائیے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے بتایا اللہ کو جب ہم لوگ مانتے ہیں، رسول کو جب ہم لوگ مانتے ہیں، 12 ربیع الاول کو وہ کریں جو اللہ کے رسول نے کرنے کو کہا. کیا کہا حضور علیہ السلام نے کرنے کو؟ حضور علیہ السلام نے کچھ بھی کرنے کو نہیں کہا. نہ خوشی منانے کو کہا، نہ غم منانے کو کہا. نہ خوشی منانے کو کہا. عربی ہم سے زیادہ محبت کرنے والے حضور سے صحابہ، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے حضور سے اولیاء، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے حضور سے محدثین، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے حضور سے مفسرین، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے حضور سے علماء. اب ان سے پوچھو آپ لوگ 12 ربیع الاول کو کیا کرتے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے. عمر فاروق کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے. انصار کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے. مہاجرین کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے. کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا کہ دیکھو بھئی، اگر 12 ربیع الاول کو میلاد ہونے کی وجہ سے آپ کو خوشی ہو تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے 12 ربیع الاول حضور کی وفات بھی ہے. یہ الگ بات ہے، تاریخی اعتبار سے کیا ثابت ہے کیا ثابت نہیں ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے. اگر تم کہتے ہو 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے تو مورخین متفقہ طور پر یہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور وفات پائے. اب پوچھنا یہ ہے برتھ ڈے مناؤ گے یا ڈیتھ ڈے مناؤ گے؟ اللہ نے ایک عجیب حکمت ہمیں دے دی. اگر ڈیتھ ڈے منانے کا غم، ڈیتھ ڈے کا غم تمہیں ڈیتھ ڈے منانے کو کہے، ماتم کرنے کو کہے، تو برتھ ڈے کی خوشی تجھے تھام لے. اگر برتھ ڈے کی خوشی تجھے خوشی منانے کو کہے، ڈیتھ ڈے تجھے قابو کرے. گویا کیا مطلب؟ نہ ڈیتھ ڈے مناؤ نہ برتھ ڈے مناؤ. یہی کیا صحابہ نے. اگر کرنے کی اجازت ہوتی صحابہ نہ کرتے. عربی جو صحابہ حضور کی ایک سنت بھی نہیں چھوڑتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا آپ یہ درخت کے نیچے جا کر استنجے کے لیے بیٹھے اور بیٹھ کر اٹھ کر آ گئے، کیوں؟ فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. سفر میں آپ علیہ السلام یہ درخت کے نیچے استنجا فرمایا تو مجھے یہ بات گوارا نہیں ہوئی
کہ میں یہاں سے جاؤں حضور کا ایک عمل چھوٹ جائے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضرت ہتھوڑی لیے ایک دانت توڑے، توڑنے کے بعد کہا ہو سکتا حضور کا دوسرا دانت ٹوٹا ہو، وہ بھی توڑ لیے، حضور کا تیسرا دانت ٹوٹا ہو وہ بھی توڑ لیے، گویا 32 دانت پورے کے پورے توڑ لیے. یہ سوچ سوچ کر پتہ نہیں حضور کے کون سے دانت ٹوٹے. یہ ہے عشاق. جب حدیبیہ کے موقع پر کہا گیا بھی واپس چلو، اپنا اپنا سر کا بال منڈا لو، کوئی صحابی منڈانے کو تیار نہیں. اللہ کے رسول ہم عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے ہی بال منڈائیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بال منڈا لو، اللہ کا حکم ہے واپس جانے کا. حضرت ام سلمہ نے فرمایا تمام صحابہ آپ کے عشاق ہیں، آپ جائیے سب سے پہلے اپنا بال منڈائیے. چنانچہ سب سے پہلے حضرت نبی علیہ السلام اپنا بال منڈائے. ابھی بال منڈائے نہیں، صحابہ کرام کے سب بال منڈ گئے. کیا پتا چلا؟ تابعداری. جس چیز کو روکنے کے لیے حضور آئے، جس چیز پر عمل کرانے کے لیے حضور آئے، سب سے پہلے اس پر عمل کرو. یہ ہے دین، یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت. اور ہم باندرے کی طرح ناچتے ہیں. بندر ناچتا نہیں، بندر کیسا ناچتا ہے؟ بندر کی طرح کوئی ناچ رہا ہے، اس سے بڑا پاگل کوئی ہے بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو، حیوانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے یا انسان کو حیوان بنانے کے لیے آئے؟ یہاں پورے انسان حیوان بن گئے. کھانے میں کوئی تمیز نہیں، سونے میں کوئی تمیز نہیں، چلنے میں کوئی تمیز نہیں، کپڑے میں کوئی تمیز نہیں، رہنے سہنے میں کوئی تمیز نہیں. عربی تمیز جس کو نہیں ہے وہ حیوان ہوتا ہے، اور جو بدتمیز کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز. عربی تمیز جس کے اندر ہوتی ہے وہ انسان ہوتا ہے. انسان حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان تمیز والا ہوتا ہے اور حیوان بدتمیز ہوتا ہے، اور انسان تمیز والا ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انسانوں کو تمیز والا بنایا، تمیز سکھایا. کھانا کیسے، سونا کیسے، چلنا کیسے، رہنا کیسے. آپ علیہ السلام سے بڑھ کر ڈسپلین کائنات میں کوئی نہیں سکھایا. حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان باپ کی طرح ہوں. کس کی طرح ہوں؟ عربی باپ کسے کہتے ہیں؟ باپ کہتے ہیں اس کو کہ جو ہر اچھی بری کو سمجھائے، ہر اچھی بری کو سمجھائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ باپ کہتے ہیں. باپ اسے کہتے ہیں جو اچھی بری کو سمجھائے. کیا مطلب؟ ہر اچھی بری کو سمجھانے والا باپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھی بری کو سمجھائی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. کوئی خیر ایسا نہیں جو حضور علیہ السلام نے امت کو نہ بتائی ہو، کوئی شر ایسی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روکی نہ ہو. اب سوال یہ ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد النبی منانے کا حکم دیا؟ کیوں بھائی حکم دیا؟ پھر کیا کرتے ہو تم؟ میلاد النبی میں سب نئے کپڑے، کون پہننے کو بولے بھی نئے کپڑے؟ نئے کپڑے میلاد النبی کو پہننے کون بولے؟ میٹھا پکانے کون بولے؟ بریانی بنانے کون بولے؟ کھیر بنانے کون بولے؟ میٹھا تقسیم کرنے کون بولے؟ عربی کوئی بولے؟ اگر کوئی کر رہا ہے گویا وفات پر، حضور کی وفات پر خوشی منا رہا ہے، اور حضور کی وفات پر خوشی یہودی مناتے ہیں. 12 ربیع الاول 12 وفات ہیں. 12 ربیع الاول کے 12 وفات ہونے پر 100% علماء کا اتفاق ہے. 100% علماء کا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے 12 ربیع الاول میں کوئی بھی کام ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ 12 ربیع الاول 12 وفات ہیں. اگر کوئی امی کے وفات کے دن نئے کپڑے پہنے، ابو کے وفات کے نئے کپڑے پہنے، امی کے وفات کے دن میٹھا بنائے، ابو کے وفات کے دن بریانی پکائے، کیا بولیں گے؟ کیسے عورتیں ہیں دیکھو، کیسے اولاد ہے دیکھو، نافرمان. باپ کی انتقال کے وقت میں میٹھا پکا کو کھا رہی، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ یا حضور کی وفات کے دن میں ناچ رہی. ان سے بڑا حرام خور دنیا میں کون ہے بھائی؟ دنیا میں کون ہے بتاؤ؟ جو حضور کے وفات کے دن ناچے، حضور کے وفات کے دن حکم عدولی کرے، حضور کے وفات کے دن بے ڈھنگا کام کرے، حضور کے وفات کے دن ایسی حرکتیں کرے، ان سے بڑا نافرمان حضور کا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو سدھارو. کیسے سدھاریں؟ علماء کی خدمت میں، علماء کی
علماء کی بات مان کر، قرآن کی بات مان کر، حدیث کی بات مان کر، میں تو کہتا ہوں اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرو، اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرو ہمارے مرنے کے بعد وہ حرکت پر لوگ جمے رہیں اور قبر میں ہمیں عذاب ہو۔ کیا بولیں گے لوگ؟ تو ڈی جے بجایا، فرشتے بولیں گے میں تجھے بجاتا ہوں کو، جہاں جو یہاں بجاتے رہتا فرشتے وہاں بجاتی رہتی۔ یہاں کا بجانا لوگوں کو نظر آتا ہے، فرشتوں کو بجانا نظر آتا ہے، فرشتوں کو بجانا ارے قبر میں سوچ سوچ کو بجائیں گے، دیکھ دیکھ کو بجائیں گے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں چھوڑو، یہ تمام چیزیں کون ناچ رہی؟ ہماری اولاد سے جو تلک مارنا اسے، جو تلک مار دلیندراؤں کو، وہ جو لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں، کیوں بھئی ہماری اولاد حضور کی وصال پر ناچ رہی ہے۔ ناچتے کون ہیں؟ دشمن ناچتے ہیں۔ حضور کی وصال پر یہودی ناچتے ہیں، حضور کی وصال پر نصارہ ناچتے ہیں، حضور کی وصال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے، سنت کے، اسلام کے دشمن ناچتے ہیں، اور ہمارے بچے اسلام کے دشمن ہو گئے۔ ان سے بڑا افسوس کی، اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے بتاؤ؟ ہماری اولاد اسلام کی دشمن، ہماری اولاد قرآن کی دشمن۔ اس لیے محترم خواتین، آپ حضرات کو اس وقت بہادر بننا ہے، بہادر۔ سب کفگیر آنبی توے اٹھائے تو برابر سدھر جاتی۔ کیا مطلب؟ پہلے زمانے میں کون کون غلطی کرتے تھے کہ چرکا لگاتے تھے مائیں، وہ نشانی اب بھی ہمارے پرانے لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ امی چرکا لگائے سو، ابا چرکا لگائے سو، کئی کو شرارت کر رہا، کئی کو غلاٹا کر رہا بول کر لگاتے نہیں لگاتے تھے۔ اس طریقے سے ایک چرکا لگاؤ، آج ایسا چرکا لگاؤ، ہر ربیع الاول کو چرکا یاد آنا، میں ناچے آنا اس کے واسطے امی لگائے سو، میں ناچے آنا اس کے واسطے ابا لگائے سو، میں ناچے آنا اس کے واسطے خالہ لگائے سو، میں ناچے آنا اس کے واسطے میری بڑی بہن لگائے، میرے آپا لگائے۔ یاد رکھنا وہ چرکا، وہ بولنا، وہ کیا جہنم سے بچانے کے لیے چرکا لگا رہی ہوں تاکہ اللہ آخرت کے عذاب سے تجھے بچا لے۔ مستورات اگر چاہیں ابو جہل کو بھی سدھار سکتی ہیں، مستورات اگر چاہیں ابو لہب کو سدھار سکتی ہیں۔ بیعت عمر جیسے پورے حجاز مقدس میں جو نعوذ باللہ حضور کی قتل کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، وہ کس نے کیا؟ حضرت عمر نے کیا۔ لیکن حضرت عمر کو سدھاری کس نے؟ ان کی بہن نے، حضرت فاطمہ نے۔ سدھاری کہ نہیں سدھاری؟ تو مائیں چاہتی ہیں سدھار سکتی ہیں، سب کو سدھار سکتی ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں دعوت کا کام اسی لیے سدھارنے کے واسطے دعوت کا کام ہے۔ سو دعوت کا کام کیوں ہے؟ سدھارنے کے واسطے۔ گھروں میں جاؤ، فضائل اعمال شروع کرو، نمازوں کا اہتمام کراؤ اور بولو باقاعدہ جو فجر نہیں پڑے ہمارے گھر میں ناشتہ نہیں ہے، بول ڈالو۔ کئی لوگ بولتے ہیں بے فجر جس گھر میں نہیں ہے اس گھر میں ناشتہ۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں جب تک میں پورا قرآن ختم نہیں کرتا تھا میرے گھر میں مجھے ناشتہ نہیں دیتے تھے۔ ربی سن رہے سو رہے ہیں؟ جب تک پورا قرآن معمولی بات کیا بھائی؟ یہاں سوماریاں کو اٹھ بیٹھے، بیٹی پی لے، بیٹی سونے کی جگہ پر لا کر چائے دیتے ہیں، سونے کی جگہ پر لا کر کافی دیتے ہیں۔ غلط، تم بگاڑ رہے ہو تمہاری اولاد کو۔ کرنا کیا چاہیے؟ ذرا برابر رحمت کرو، ناشتہ نہیں اس انسان کو جو فجر نہیں پڑتا، جو ظہر نہیں پڑا اسے دوپہر کا کھانا نہیں، جو عصر مغرب عشاء نہیں پڑا رات کا کھانا نہیں۔ بند کرو کھانا، بند کرو۔ تمہارا یہ بند کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تمہارا گھر سدھر جائے گا، تمہارا گھر سدھر۔ رحم یہ نہیں کہ ہم لوگ گنہگار کو بھی کھانا کھلاتے رہیں، پلاتے رہیں، نہیں، سختی کرو، سختی کرو، سخت بن جاؤ۔ تمہاری سختی انشاءاللہ تمہارے گھر کے اندر ہمیشہ کی خوشی لانے کا سبب بنے گی۔ تمہاری سختی سے سدھریں گے، تمہاری سختی سے اللہ تعالیٰ انسان کو انسان بنائیں گے، حیوان کو انسان بنائیں گے۔ تمہاری سختی سے بچیاں سدھریں گی، بچے سدھریں گے۔ میں ابھی ایک جگہ پر جہاں پر کالج اسٹوڈنٹس جڑے ہوئے تھے ان کے ماؤں سے میں نے کہا آپ لوگ اپنی بیٹیوں پر رحم مت کرو،
میری بچی میری بچی میری بچی بول بول کو ہاتھ میں لمبے لمبے فونا دے ڈالنا، پھر آخر رو لگ بیٹھنا، میری بچی آ کر میری بات نہیں سن رہی، کہاں سے سنتی، کہاں سے سنتی؟ فون جو ہی ہاتھ میں آیا کیا ہو جاتا ہے؟ ابھی غیر غلط لوگوں سے تعلقات پیدا ہو جاتی، الٹے سیدھے ڈرامے دیکھتی، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ الٹے سیدھے ڈرامے دیکھ کر دماغ خراب ہو جائے گا۔ جب دماغ خراب ہوگا اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ ہماری بچی، ہمارا بچہ غلط عادتوں کا شکار ہو گیا۔ اور آپ لوگ بھولے بھالے لوگ ہو، پرانے جو لوگ ہیں بھولے بھالے لوگ ہیں، ہماری بچی پڑھ رہی کہتے، ہماری بچی پڑھ رہی کہتے، اس کے واسطے موبائل ہونا کہتے، الگ کمرے میں جا کو پڑھتی کہتے، کیا پڑھتی جا کو دیکھو ذرا، ہلو جھام کو دیکھو کیا پڑھ رہی گھر کو، پھر معلوم ہوتا کیا پڑھ رہی کیا نہیں پڑھ رہی، پڑھ رہی کی پٹری کی معلوم ہوتا وہ، سن رہی؟ اس کے واسطے اپنے آپ کو سدھارو۔ گھر کا خیر و شر عورتوں کے ہاتھ میں ہے، گھر کا خیر و شر، گھر کو جنت بنانا عورتوں کے ہاتھ میں، گھر کو جہنم بنانا عورتوں کے ہاتھ میں، گھر کو سکون کا مرکز بنانا عورتوں کے ہاتھ میں، گھر کو جہنم کا گڑھا بنانا عورتوں کے ہاتھ میں، گھر کو نیک بنانا عورتوں کے ہاتھ میں، گھر کو شر بنانا عورتوں کے ہاتھ میں۔ مائیں اگر یوں چاہیں کہ میں حضرت خنسا کی طرح بنوں گی تو چاروں بچے ان کے مجاہد بن سکتے ہیں۔ مائیں اگر چاہیں میں حضرت فاطمہ کی طرح بنوں گی، دونوں بچے ان کے جنت کے سردار بنیں گے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ماں اگر چاہے بچے کو امام بخاری بنائے، ماں اگر چاہے بچے کو عبد القادر جیلانی بنائے، ماں اگر چاہے بچے کو معین الدین چشتی بنا دے، ماں چاہے تو اللہ سب کچھ دے گا۔ ماں کی دعا بچے کے حق میں کبھی رکتی نہیں، اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے مائیں ذرا توجہ دو، وہ توجہ دینے کے لیے خود سدھرنا۔ امی بھی ایک سیریل دیکھ لے بیٹھ گئی تو بچے بھی سیریل دیکھ لے بیٹھ جاتی، سب الگ الگ سیریل نہ۔ آج کل کیا ہو رہا، آپس میں بات چیت کم، ابا ایک سیریل لے، امی ایک سیریل لے، بچے ایک سیریل، سب دیکھ لے بیٹھ جانا۔ سو گھر نہیں، گھر ہینڈ تھیٹر ہو گیا، ہینڈ تھیٹر۔ پہلے ہوم تھیٹر تھا، غنیمت تھا، سب مل کو ایک دیکھتے تھے، اب سب الگ الگ، سب کا شوق الگ الگ، انہیں کیا دیکھ رہا اسے معلوم نہیں، انہیں کیا دیکھ رہی اسے معلوم نہیں۔ یہ سب عادتیں ختم کرو۔ ربیع الاول کا پیغام یہ، ربیع الاول موسم بہار، پہلا بہار۔ ربیع الاول کے معنی کیا؟ ربیع کے معنی وہ موسم جو خوشیوں کو لے آئے، موسم بہار۔ پہلا موسم بہار کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے گھروں کے اندر اچھے پیغامات کو لائے۔ اس لیے 4 باتیں، سادی سیدھی زندگی گزارو۔ سادی زندگی گزارو گے، قرض نہیں لوگے، سود نہیں لوگے۔ آج کل گھر میں حرام خوراں پیدا ہوگی۔ کون پیدا ہوگی؟ گھر میں حرام خوراں، بچے بھی حرام خور، شوہر بھی حرام خور، بیوی بھی حرام خور۔ بیوی حرام خور کیسے؟ سنگا سے قرض لے 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 کو، ہے کیا لعنت؟ یہاں سنگا ہے کیا نہیں ہے؟ ہلو بول رہے نا جی، ہے۔ تو سنگا کی جو لعنت ہے وہ لے کر سب کیا ہو گئے؟ حرام خوروں کی جماعت۔ اب سب حرام خور ہو گئے تو حلال خور کون بنتا بھائی؟ یہ سنگا لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ خواہشات۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اپنے سے کم کو دیکھو، زیادہ کو مت دیکھو۔ اپنے سے نیچے کو دیکھو گے، سادی سیدھی زندگی گزارنے کی عادت پڑے گی۔ اپنے سے زیادہ کو دیکھو گے، عیاشی زندگی گزارنے کی عادت آ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر زندگی تباہ ہو جائے گی۔ قرض، ارے بھائی حضرت جابر کو حضور نے فرمایا اے جابر، چوتھا بستر تیرے گھر میں مت رکھا کر۔ چوتھا بستر رکھے گا، چوتھا بستر شیطان ہے، الرابع الشیطان۔ کیوں؟ کہا تیری وسعت نہیں ہے،
تم دو ہو میاں بیوی، تم ایک مہمان کو کھلا سکتے ہو، دوسرے مہمان کو نہیں کھلا سکتے، دوسرا مہمان بھی تیرے گھر کو آئے گا، تجھے خرچ دینے کی نوبت پڑ جائے گی، اور خرچ لے گا تو پھر تو یوں سمجھ قرض میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ گویا چوتھا مہمان تیرے گھر میں شیطان بن کر آیا تجھے قرض دار بنانے کے لیے۔ اس لیے چوتھے مہمان کے لیے گھر میں بستر ہی مت رکھ، بستر ہی مت رکھ۔ یہ حدیث پاک میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، الرابع للشیطان کا یہ معنی ہوتا ہے چوتھے، اس لیے کہ کیوں؟ حضرت جابر قرض سے ابھی فارغ ہوئے، اپنے باپ کی قرض، حضرت عبداللہ کی قرض پورا کر کو فارغ ہوئے، اتنے میں پھر قرض دار بن گئے تو پتا چلا قرض لعنت ہے، لعنت۔ اور یہ بات یاد رکھو، قرض دار کی جنازے کی نماز حضور نہیں پڑھاتے تھے۔ ہمیں لوگ آسانی سے قرض، کئی کو ماں قرض لے رہی موبائل لینے، کئی کو قرض لیے واشنگ مشین لینے، کئی کو قرض لیے فریج لینے۔ اب بھی میں آتے وقت فون آیا نہیں آیا، کیا بولے ہمیں کیا ضرورت قرض لینے کی؟ بھائی جتنا پیسہ ہے اتنے گاڑی لو، 10,000 کی گاڑی لو، 20,000 کی لو، 30 کی لو، 40 کی لو، بس کافی ہے، کام چلتا ہے چلتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو سادی سیدھی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس تقوی والے زیادہ پسند ہیں۔ کون پسند ہے؟ تقوی والے۔ تو اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سادے سیدھے بننے کی عادت ڈالیں، ایک۔ نمبر 2، جھوٹ نہ بولیں۔ الکذب یہلک، شوہر کو جھوٹ بول بول کو قرض لینا، پھر اس کے بعد شوہر کیا جی یہ کرے سو تمہیں کام آ نہیں، میں آپ کو ڈر کو بولی نہیں، سو میں ایسا کر کو بولی نہیں، میں ایسا کر کو بولی نہیں۔ جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ کی عادت کا بچوں پر بھی پڑتا ہے، پورے گھر میں جھوٹے جھوٹے، بابا بھی جھوٹا، ماں بھی جھوٹی، بچے بھی جھوٹے۔ اچھا دکھتا کیا بھائی وہ گھر رہے؟ لعنت ہے گھر پر جس گھر میں سب جھوٹے ہو جائیں۔ نمبر 3 کیا؟ نمبر 3، ان تمام غلیظ عادتیں، جھوٹ کی عادت، دیگر تمام عادتیں ختم ہونے کے واسطے کیا کرنا؟ نماز کا اہتمام۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور تمام گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ اسے کیا کرو؟ نماز کی عادت پابندی سے نماز پڑھو، آٹومیٹک پوری عادتیں نکل جائیں گی۔ چوتھا کیا کرنا؟ چوتھی چیز، اپنے گھر میں صدقے کا اہتمام کرو۔ یا اللہ میں صدقہ کر رہی ہوں، صدقہ کرنے کے لیے زیادہ نہیں، 2 روپے صدقہ کرو، 2 لقمہ کھانا صدقہ کرو، 1 روٹی صدقہ کرو، پانی صدقہ کرو۔ پانی کیا؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ بازو کر کو یہ گڑا پانی دے دیے، لو ماں پانی، پانی ہے کیا پا ہے دیا لے، صدقے کی نہیں دے، اس صدقے کی برکت سے اللہ مصیبتیں دور کر ڈالتی، دلیندرا کی دور ہو جاتی۔ گھر میں برکت لانے کے واسطے کیا کرنا؟ گھر کے اندر 4 کاموں کا اہتمام کرو گے، گھر میں اللہ برکت پیدا کریں گے۔ آپ کو میں 10 لاکھ کا نسخہ فری میں دے رہا ہوں، گفٹ، میلاد النبی گفٹ 10 لاکھ روپیز کی، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ نمبر 1، سلام کا اہتمام کرو۔ کس کا اہتمام کرو؟ سلام کا اہتمام کرو۔ جس گھر میں سلام ہے اس گھر میں سلامتی ہے، جس گھر میں سلام اس گھر میں سلامتی، جس گھر میں سلام نہیں اس گھر میں سلامتی نہیں۔ نمبر 1، سلام کا اہتمام۔ میاں بیوی کو سلام، بیوی میاں کو سلام، بچے امی ابا کو سلام، امی ابا کسے سلام؟ بچوں کو سلام۔ کوئی بھی بچہ بغیر سلام کے گھر کے اندر آ گیا، اسے بولا ہے باہر جاؤ، باہر جاؤ، سلام کر کے اندر آؤ۔ بات سمجھ رہی نہیں؟ گدھے گھسے سکا گھسنا نہیں۔ گدھے سلام کرتی ہیں کیا؟ بکرے سلام کرتی ہیں؟ بلیاں سلام کرتی ہیں؟ کیوں بھائی؟ بلی اندر آ رہی سلام کر کو آتی ہے کیا؟ نہیں آتی۔ بیل اندر آ رہا سلام کر کو آتا؟ گھس گئے سیدھا اندر گھس گئے، جائے باہر جاؤ سلام کر کو آؤ۔ کون اندر بغیر سلام کے آئے تو بھی بھائی جناب باہر جاؤ؟ کیوں؟ بغیر سلام کے آنے والا شیطان کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ کس کو ساتھ لے کر آتا ہے؟ شیطان کو۔
سمجھے بھائی؟ سلام کے بغیر نہیں آنا. دوسرا کام کیا؟ اندر آتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا پڑھنا؟ والصلاۃ والسلام علی رسول. تمام مردوں کو سکھاؤ. یہاں پورے مردہ کا عورتاں نہیں، پورے مردوں کو سکھا دیں. جو بھی گھر کو آئے تو وہ کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کیا پڑھنا؟ والصلاۃ والسلام علی رسول. پھر کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جس گھر میں داخل ہوتے وقت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ اللہ جو یہ عمل کرے گا اللہ اس کے گھر میں برکتیں، رزق، رحمتیں بارش کی طرح برسائیں گے. کس کی طرح؟ بارش کی طرح. اگر کسی کے ذمے قرض ہے، سنو 10 لاکھ کا نسخہ بولے نا میں، اگر کسی کے ذمے قرض ہے، کیا ہے بھائی؟ ظہر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد. ادھر آؤ نا جی، ادھر آؤ نا. وہاں کیا کر لیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا پڑھنا؟ خالی اتنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سمجھے بھائی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اتنا پڑھنا 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کرو. انشاءاللہ اللہ تعالی قرض دھیرے 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 مٹا دیں گے. آج کل ہمارے مستورات کے پاس زیورات نہیں، پورے زیورات کہاں چلے گئے؟ سب بیچ کو کھا لیے. لیکن آج بھی ہماری نانی کے زیورات تھی. کس کے زیورات؟ امی کے چھوڑو، کس کے؟ نانی کے ہی. الحمدللہ. سن رہی بھائی؟ اب ہمارے شادی کے ٹائم پہ جو ڈالے نا ان لوگوں کو زیورات ہیں، کیا زیورات وہ کہیں ہلو ایک 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 جا کو پلاسٹک کے زیورات پہ لے پھر رہی. اب پورے عورت آئیں گے بس کیا ہے؟ پلاسٹک کے زیورات ہیں. سمجھے بھائی؟ ربی انشاءاللہ جو زیورات گئے وہ بھی اللہ واپس لائیں گے. پڑھو. کتنے باتیں بتائی میں نے؟ اور تیسرا جو عمل ہے سنو، جو لوگ صبح اور شام 11 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ 4 قل، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ علم نشرح، 7 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر، پھر 11 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں. گھر میں کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی. صبح و شام یہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا، انشاءاللہ اللہ تعالی تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے. تو یہ 2 عمل میں نے بتایا. عمل تو کئی بتا دیا، لیکن تیسرا کام گھر کے اندر کیا کرنا برکتوں کے لیے؟ گھر کے اندر سنتیں پڑھنا. مرد حضرات، عورتیں تو پڑھیں گی سنت، مرد حضرات سنت پڑھنے سے فجر کی 2 رکعت سنت جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ تعالی میاں بیوی کا جھگڑا ختم. اب یہاں عورتیں جتنے بھی ہیں پوچھو 90% لڑ کو سستگی انہوں بیزار ہوگی. کون سی مصیبت بھی زندگی کی ہے؟ خالی لڑائی خالی لڑائی خالی لڑائی. وہ لڑائی ختم گھر میں فجر کی سنت پڑھنے سے. نمبر دو اللہ تعالی رزق میں برکت دیں گے. نمبر 3 دین پر استقامت ملے گی. اس لیے سنتیں گھر میں پڑھنا. ٹھیک ہے بھائی؟ چوتھی بات، گھر میں برکتیں لانے کے لیے بچوں کی تربیت. بچوں کی تربیت بہت ضروری. جیسے میں نے بتایا بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے بولو، 10 سال میں نماز نہیں پڑھے تو مارو. اب 15 سال میں نماز نہیں پڑھے تو کیا کرنا؟ توا گرم پر کو چرکا گھسا ڈالنا سیدھا. 10 سال میں مارو بولے سو، 15 سال میں گھسا نہیں بول رہے سو.
ایسا چرکا لگانا آئندہ بار نماز چھوڑ کو سونا نہیں انہیں. ہمیں لوگ لاڑا دے کو 20 سال کا بچہ سو رہا، بچہ سو رہا، بچہ سو رہا، انہیں فجر پڑھ کو سویا تو دلندروں کا ٹرانسفارم بن جاتا، انہیں منحوس کا ٹرانسفارم بن جاتا. بے نمازی کے گھر میں اللہ کی رحمت نہیں اترتی. ایک بے نمازی کا سر جب اطراف کے گھروں تک پہنچ سکتا ہے، اطراف کے گھروں تک، تو اپنا گھر کتنا منحوس ہوگا بھائی. پانچواں کام کیا کرنا؟ اولاد کی تربیت تو چھوٹا کام ہے. گھر کے اندر فضائل کی تعلیم شروع کرو، فضائل کی تعلیم شروع کرو تاکہ بچوں کی تربیت ہو. ٹھیک ہے بھائی. اور پانچواں کام ہجرت اور نصرت. پانچواں کام کیا؟ اللہ کے راستے میں نکلنا. اللہ کے راستے میں ابھی 3 مہینے میں ایک مرتبہ 3 دن صحیح اللہ کے راستے میں نکلو، اور 2 مہینہ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں آئی ہیں ان کو اپنے گھر میں ٹھہراؤ. 1 دن کے لیے صحیح ٹھہراؤ. دیکھو بھائی، گھر بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے. کیا دل بڑا ہو؟ دل کہ بہار میں ایک بیچارے جھوپڑی میں رہتے تھے، وہ جماعت کو مانگتے تھے. لوگ کہتے تھے ارے تمہارے گھر میں تو بیت الخلا بھی نہیں، فرش بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، جماعت کو مانگ رہے ہو. لیکن ایک جماعت نے کہی بھائی ہم لوگ بیچارے کے گھر میں جانے کو تیار ہیں. وہ بیچارے کے گھر میں جب جماعت، حالانکہ وہ جماعت اچھے سہولت والوں کی جماعت تھی، وہ جب ان کے گھر میں طے ہو گئی تو وہ بیچارے بہت محبت سے استقبال کیے. گھاس بچھا کر نیچے، اوپر چادر بچھا کر، کرائے کا پھنکا لے کر جماعت کا استقبال کیا. کرائے کا پھنکا، کتنا غریب آدمی تھا بھائی. لیکن اس رات کو ان کے گھر میں سرکار مدینہ سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 عورتوں کو زیارت ہوئی. سوچو ذرا کتنا پاک پیسہ ہوگا اس بیچارے کا، کتنا اخلاص ہوگا حضور علیہ السلام کی. اس کے بعد وہ گھر کے اندر تڑپ گئے لوگ، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے. گھر چھوٹا ہونا نہیں، گھر اللہ کے مقبول ہونا. صحابہ کا کون سا گھر بڑا تھا بھائی؟ حضور کا کون سا گھر بڑا تھا؟ سجدے میں جاتے تھے حضور، حضرت عائشہ کو ہاتھ لگاتے، پیر سکڑتی تو سجدہ کرتے تھے. اور آج کل ہم لوگ میرا گھر چھوٹا، میرا گھر چھوٹا. خبر سے بڑا نہ ہے، خبر سے بڑا چھوٹا گھر رہے، وہ سوچو پہلے. چھوٹا چھوٹا مت بولو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے تمام مسلمات ارادہ فرمائے، نیتیں فرمائے. 3 دن جو بہنیں یہاں آئی ہیں، کوئی بھی بہن، میں تو کہتا ہوں بھائی 3 دن بچے ہیں، بچے ہیں، بچے ہیں بول کو جاتے تھی بھائی. بچوں کو نیت کہ بھائی میں جماعت میں گئی، ہمارے بچوں کو تمہیں دیکھ لیو، تمہیں جماعت میں گئے تمہارے بچوں کو میں دیکھ لیتا ہوں، قصہ ختم. ٹھیک ہے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی. اکتوبر میں جو خواتین 3 دن لگا چکی ہیں وہ عشرے کا نظام بنائیں. اکتوبر میں ماشاءاللہ عشرے کی جماعتیں بن رہی ہیں. عشرے کی نیت کرو. عشرہ لگائی ہوئی بہنیں چلے کی نیت کرو. چلہ لگائی ہوئی بہنیں 4 ماہ بیرون کی نیت کرو. پڑوس ملک میں سبھی بیرون کو 4 ماہ 300 کون عورتاں بھائی. ابھی ہمارے 2 مہینے کی ترتیب چل رہی ہے نہیں. انشاءاللہ ہماری خواتین نیت کریں. جلد از جلد ہم لوگ کیا کریں گے؟ نیت کرو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور سہولتیں پیدا کریں گے. اب بھی مختصر دعا کر لیں گے. انشاءاللہ آپ حضرات اپنے اپنے دل میں نیت کر لیجئے، اور پھر جو ذمہ دار ہم بہنیں ہیں وہ نام لکھا لیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے احکامات پر، مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام بہنوں کو قبول فرما، تمام بھائیوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے خاندانوں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما. رحمتیں، عافیتیں، عزتیں، شرافتیں، برکتیں ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہم بہت پریشان ہیں، ہماری پریشانی کو دور فرما. ہم کتنے پریشان ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یا اللہ ہم اپنا دکھ درد تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہیں رکھ سکتے. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما.
ہمیں تیرے بندوں میں شامل فرما، ہمارے تیرے بندوں میں شامل فرما۔ صحابہ کو صحابیات کو جیسے تو نے قبول کیا یا اللہ اس طرح ہمیں بھی قبول فرما، دین کے کام کرتے کرتے مرتے مرتے کریں ایسے فیصلے فرما، ہمیں نسل ہاں نسل دین کا کام کرے ایسے فیصلے فرما یا اللہ۔ جو کچھ خیر ہے ہمیں نصیب فرما، شر سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی امت کے حق میں وہ سب ہمیں نصیب فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے پناہ نصیب فرما۔ آج کا دن آپ علیہ السلام کا وصال کا دن ہے، سرکار کا دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہے یا اللہ۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے وقت میں جو تڑپ تڑپ کر صحابہ اور صحابیات اپنا دن گزارے ہیں یا اللہ، اس کا ایک ذرہ ہی فکر ہمیں نصیب فرما کر ہماری زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے فرما، ہماری زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے فرما یا اللہ۔ تو ہمیں زندگی کو کامیاب بنا دے، کامیاب بنا دے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ حاضرین مجلس جتنے یہاں حاضر ہیں سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کے دل میں جتنے جائز مرادیں ہیں سب کو پورا فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم۔